الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہی درود پاک پڑھنا شروع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہوگا محاسبہ۔ محاسبہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، کوئی کام کر رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے، اس کا جائزہ لے لینا، غور و فکر کرنا، احتساب کرنا، اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو افراد، جو قومیں اپنا محاسبہ کرتی رہتی ہیں، اپنا احتساب کرتی ہیں، وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ ایک دکاندار کو ہی لے لیا جائے، جب تک دکاندار احتساب نہیں کرے گا، محاسبہ نہیں کرے گا، جائزہ نہیں لے گا، جانچ پڑتال نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، تب تک اس کی دکان نہیں چل سکتی۔ اسی طرح پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے بارے میں جب تک ہم غور نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی یوں کہیں کہ سیدھی راہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہر عاشق رسول کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ ضرور کرے۔ آج کا دن میرا کیسا گزرا ہے؟ آیا کہ میرا یہ دن نیکیوں میں بسر ہوا یا یہ میرا دن معاذ اللہ گناہوں میں بسر ہوا؟ ہمارے اسلاف کی زندگیاں تو بھری پڑی ہیں کہ وہ کیسا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے کس انداز میں سوالات کرتے ہیں۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی بھلائیاں سمیٹنے والے بن جائیں اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک اپنا محاسبہ رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے اور یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے اللہ کا قرآن احتساب کے بارے میں، اپنا محاسبہ کرنے کے بارے میں رب کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں اور شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اسلاف کا انداز کیا رہا اپنا محاسبہ کرنے کا۔ جو قومیں محاسبہ کرتی ہیں انہیں کس طرح فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور جو قومیں احتساب نہیں کرتی، غور و فکر نہیں کرتی، اپنا محاسبہ نہیں کرتی، وہ کس طرح پستی کا شکار ہوتی ہیں۔ بہت کچھ انشاءاللہ آج سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ ہی کا تو پروگرام ہے۔ آپ اپنے اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کالز کیجئے، آپ اپنے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے۔ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مدنی چینل لائیو پیج پر چلے جائیں، فیس بک کے پیج پر، تو وہاں جا کر آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور
یوں ہی انشاءاللہ جب ہم اپنا یہ پروگرام آگے چلائیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. قرآن پاک کی آیات بینات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ, اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت ہوں گے. آپ کے اگر کوئی شرعی سوال بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے شرعی سوالات بھی لیے جائیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی کفیل مدنی صاحب بھی ہوں گے اور دیگر مبلغین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ ہی دیر میں آپ مبلغین کی زیارت بھی کریں گے, میں دعوت بھی دوں گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں, سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. سیگمنٹ پیغام قرآن ہوتا ہے, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. آج قرآن پاک کی تلاوت ہم قاری کاشان صاحب سے سنیں گے. مرحبا کہیں گے قاری کاشان صاحب کو. ماشاءاللہ, مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ماشاءاللہ, مرحبا. انشاءاللہ مدنی بھائی سے آج ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور ہمارے مبلغ عاطف مدنی بھی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں جی سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مفتی کفیل صاحب کی بھی ہم زیارت کرتے ہیں جی. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کیسے متصافی؟ الحمدللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں, اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں, یعنی کل جو ہم نے تفسیر بیان کی, اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھا جائے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار نے تمہیں مکہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی آمادہ جنگ ہیں, لہٰذا تمہیں بھی دوران جہاد ان سے لڑنے, میدان جنگ میں جہاں ملے وہیں قتل کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. انہیں قتل کرنے کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں, کیونکہ یہ لوگ شرک کر کے اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال کر فتنہ برپا کرنے والے ہیں,
اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کی حدود میں ان سے نہ لڑو کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر وہ مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں لڑنے کی اجازت ہے اور قتل و اخراج ہی کافروں کی سزا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، مسجد حرام کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ نمبر 2، آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ امن ہو یا جنگ، ہر حال میں کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، بلکہ صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کفار عرب کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے، ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہٰذا اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں تو ان سے نہ لڑو کیونکہ صرف ظالموں پر سختی کی سزا ہے اور اب یہ ظالم نہیں رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ مبلغین کی زیارت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ فراز بھائی بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ مدنی چینل کے اس پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کون سے سیگمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ والا سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے؟ آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے۔ اگر آپ نے مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے تو آپ ضرور کال کیجئے، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ بھی دریافت کرنا ہے تو آپ آج کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو بھی ہم لیں۔ اور اگر نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنی ہے کسی کلام کی تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام لیتے ہیں۔
صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان گئے وہ جان کی جان گئے تو جان گئے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو گئے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو گئے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان گئے، تیرے لیے امان گئے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی، تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند نہ آئی، تیرے دیدار کی تاب. اور اگر سامنے رہتا تھی تو سجدہ کرتا. اور اگر سامنے رہتا تھی تو سجدہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ وہی ہے
تقدیر چمکا جاتا ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا مگر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا تو دھوم ذروں میں انا شمس پڑ جاتی ہے تم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے گزر چاند ہمارا کرتا آگا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں آگا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا کبھی خود اپنے تحیر پہ حیران رہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا اور کبھی رحمت کے تصور میں ہنسیاں جاتی کبھی رحمت کے تصور میں ہنسیاں جاتی پاس کبھی خود پاس ادب ہونٹوں کو بخیا کرتا کبھی خود پاس
जीना नहीं रोना है, और मैं आप से किस बात का शिकवा करता, और मैं आप से किस बात का शिकवा करता। आसमां गए तेरे तलवों का नजारा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की यूं ही मदह सराई करते रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की नाते पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर का जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन इस जिक्र में खैर ही खैर है, यकीनन इस जिक्र में बरकत ही बरकत है। हम गौर करें मदनी चैनल के नाज़रीन कि हम पूरा दिन कितने अफराद को याद करते हैं, हम कितने अफराद का जिक्र करते हैं। फिर एक मरतबा अपना मुहासबा ज़रूर कीजिएगा कि हम प्यारे आका को कितना याद करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर कितना दुरूद भेजते हैं। ये भी मुहासबा करें, गौर करें, फ़िक्र करें एक मरतबा कि मैं पूरे दिन में 24 घंटे, मसलन एक दिन कल से लेकर आज तक, अभी इस वक्त जैसे 8:27 पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अभी मैं गौर कर लूँ कि मैं कल 8:27 से आज तक मैंने कितनी मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया है, हुजूर का जिक्र किया है। फिर कितनी मरतबा मैंने अपनी आखिरत के बारे में सोचा, कितनी मरतबा मैंने अपनी आकिबत के बारे में सोचा, अपनी नेक आमाल के बारे में मैंने कितनी मरतबा सोचा। इसी को मुहासबा कहते हैं। अल्लाह करे कि हमें ये नसीब हो जाए और हम अच्छे अंदाज में, अहसन अंदाज में अपना मुहासबा करने में, अपना एहतिसाब करने में, अपने बारे में गौर व फिक्र करने में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। जो जैसे ही हम अपना मुहासबा शुरू करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे अपनी ज़ात के बारे में, और फिर जब हम अपने साथ मुखलिस हो जाएंगे, तो कहा जाता है ना, हम अपने साथ ही बाज़ औक़ात मुखलिस नज़र नहीं आती। इसकी वजह यही होती है कि हम अपने आप को माज़अल्लाह गुनाहों में ऐसा उंडेल देते हैं, गुनाहों की तरफ लेकर चल पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाज़ औक़ात माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बंदा गुनाह कर बैठता है कि यकीनन गुनाह तो कोई भी है वो तो जहन्नम की तरफ ही लेकर जाने वाला। यूं अपनी दुनिया और आखिरत हम बर्बाद कर रहे होते हैं, दुनिया का सुकून भी बर्बाद करते हैं और आखिरत की तबाहकारियां अपने लिए हम तैयार करके माज़अल्लाह खड़े होते हैं। अल्लाह ना करे कि हम इस राह के मुसाफिर बने। हमने तो सिराते मुस्तकीम पर चलना है, हमने तो जन्नत की राह पर चलना है। इसके लिए हमने सोचना है कि हम दुनिया में रहें तो कामयाब जिंदगी कैसे गुजारेंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारी कब्र कैसे रोशन हो जाए, कब्र के बाद जब हशर का मामला आए तो वो कैसे बेहतरीन हो जाए, रब की रहमत का साया कैसे मिल जाए, अर्श का साया कैसे मिल जाए, इसके बारे में हमने गौर करना है। पुल सिरात से हम कैसे कामयाब हो जाएं, इसके बारे में अब हमने गौर करना है। और जन्नत में भी उस जन्नत में जहां मेरे आका हैं, जन्नतुल फिरदौस में हम कैसे पहुंच जाएं, इसके लिए हमने आज से ही गौर करना है। इस दुनिया में रहकर ही गौर करना है। जब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये राहें बड़ी आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी कॉल्स, आपके SMS, आपके कमेंट्स को इंशाअल्लाह हम ज़रूर लेंगे। आपकी राय, आपकी आरा जो भी हो, आप क्या सेगमेंट देखना चाहते हैं, इसको भी आप हमें व्हाट्सअप करें। इंशाअल्लाह हम ज़रूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मुफ्ती साहब को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुहासबा के हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएं और शरीयत मुताहरा इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है अपना मुहासबा करने के हवाले से, ये क्यों ज़रूरी है अपना मुहासबा करना, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जो है वो आपने मौजू रखा है और इसकी फ़ी ज़माना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस यूँ होती है कि हम देखते हैं कि आजकल के दौर के अंदर हमारा पूरा दिन जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर जो है वो गुज़रता चला जा रहा है। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन चीज़ों के बारे में आप गौर व फिक्र ना करें तो शायद एहसास भी ना हो कि हमारा दिन कहाँ गुज़रा है, कहाँ गुज़र गया, और दिन गुज़र जाता है पूरा। अल्लाह अकबर। तो पहले तो ये था कि आप अगर कोई जो है वो काम कर रहे होते थे
کوئی شخص اگر کوئی گناہ بھی بسا اوقات کر رہا ہوتا تھا تو اس میں بھی کوئی اس کو محنت اور مشقت جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی. جی نیک عمل کی طرف بھی جو ہے وہ محنت و مشقت کرنی ہوتی تھی. یا اگر جو وہ فضولیات میں لگنا ہے تو وہاں بھی ایک اعتبار سے نظر آتا تھا کہ جناب باہر نکلا، دوستوں کی گیدرنگ میں گیا، اٹھا بیٹھا، تو جو ہے وہ اس کا وقت فضولیات میں بسا اوقات جو ہے وہ گزرتا تھا. لیکن فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بغیر کسی مشقت کے جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، تو اب جو ہے وہ آپ کا وقت ضائع بھی ہو رہا ہے، آپ گناہوں کے اندر بھی جو ہے وہ مبتلا ہیں. اور دوسری طرف بھی ہے کہ آپ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے نیکیاں بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اسی بغیر کسی مشقت کے. کہ پہلے دور کے اندر علم دین حاصل کرنا ایک مشقت طلب جو ہے وہ کام ہوتا تھا. لوگ جاتے تھے علماء کے پاس جا کے علم دین حاصل کرتے تھے. اس کے مقابلے میں آج بہت ساری وہ چیزیں ہمیں اپنی جو ہے وہ انگلیوں کے اوپر، فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے دستیاب ہیں. جی تو ایسی صورت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی چیز کے اندر مصروف ہوتا ہے اور جب وہ چیز ہو کر گزر جاتی ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، تو کبھی نہ کبھی انسان کو اندازہ تو ہوتا ہے جی کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یا میں نے کیا کیا ہے، یا میرا یہ وقت کہاں چلا گیا. جی اب اس کے جو اندازہ ہوتا ہے یا اس کے بارے میں جو غور و فکر یا ایک احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ یہ توجہ دلائی گئی دین اسلام کے اندر کہ وہ احساس آپ کو بسا اوقات کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہو جائے. اچھا، پھر نقصان کے اندر بھی ہم جو عام طور پر نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت اسلام نے ہماری اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو نقصان ہمیں دیکھنا ہے وہ آخرت کا دیکھنا ہے. اور آخرت کا نقصان حقیقی معنوں میں تو پتہ اس وقت چلے گا جب آخرت میں ہم پہنچ چکے ہوں گے. اللہ اکبر. اور اس وقت پھر پیچھے والی چیز کے اوپر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر تو آپ کو چلیں، اگر کاروبار میں ایک بار لاس ہو گیا تو آپ جو ہے وہ آپ کو احساس ہوا، آپ نے اسٹریٹجی چینج کی اور آپ نے پھر نئے طریقے سے دوبارہ بزنس میں کیا اور ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کیا. کیونکہ وہی بات ہے کہ انسان کو بسا اوقات بہت ساری چیزوں کے اندر وہ تھیوری کے اعتبار سے یا امیجنیشن کے اعتبار سے اسے احساس نہیں ہوتا جب تک پریکٹیکل اس کو وہ چیز نقصان نہ دے بیٹھے. تو اب دنیاوی معاملات میں تو چونکہ مالی چیزوں کے ساتھ انسان کا نقصان ہوتا ہے یا صحت کے ساتھ نقصان ہوتا ہے انسان کا، تو اب یہ چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک شخص سے اس کو جناب جو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار کولیسٹرول بڑا ہوا تھا، یہ تھا، میں نے یہ بے احتیاطی کی، تو اب وہ آگے جو ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آخرت کے معاملات کے اندر چونکہ وہ تمام چیزیں پریکٹیکل ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے اگرچہ قرآن و حدیث سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو حقیقی معنوں کے اندر اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اس بات پہ تو ہر مسلمان کا یقین ہے کہ جو کہا گیا وہ ہے سچ اور حق اور وہ ہوگا بھی. لیکن اس کی جو ایک تکلیف ہے یا جو اس کی جو ایک وہ ہے ہیبت ناک جو صورتحال ہے اس عذاب کی، وہ در حقیقت شیطان کیا کر رہا ہے، ہم سے جو ہے وہ اس کو خواہشات کے ذریعے سے انہیں بھلانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنا وہ احتساب نفس جو آخرت کے لیے ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ کریں. اچھا، وہ کس طرح ہوگا؟ روزمرہ کی زندگی کے اندر تو در حقیقت اس طرف توجہ ہی نہیں آتی کیونکہ اس سے پالا نہیں پڑ رہا. تو اس کے لیے ہمیں اس بات کے اوپر اپنے ذہن کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ اس کا عذاب کیا ہے. اس عذاب کو میں جب پڑھوں گا، قرآن و حدیث میں اس کی وعید کو میں پڑھوں گا، تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ گویا کہ میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ پاؤں گا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. بالکل پڑھنا پڑے گا. اور پھر احتساب کی جو بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ فی زمانہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ دینی اعتبار سے بھی احتساب کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ اپنے آپ کا احتساب کرے اور اپنے آپ کو رب کے رضا والے کاموں میں دوبارہ جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا چونکہ ایک تجربہ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ رہا ہے کہ لوگ احتساب کی طرف جب ان کی توجہ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے. ان کو گناہ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ یار گھر میں سب بیمار کیوں پڑ رہے ہیں، تو انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تو طلاقیں پہلے دی ہوئی تھیں اور ساتھ رہ رہے تھے. اللہ اکبر.
یا ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم کاروبار کے اندر جو ہے وہ لاس میں ہی جائے جا رہے ہیں, سب کچھ اسٹریٹجیز ٹھیک ہیں لیکن لاس جو ہے وہ ختم نہیں ہو کے دے رہا. تو انہیں یاد آتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ ڈیل کی تھی مفتی صاحب, کہیں یہ سودی ڈیل تو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب بھی دیکھیں احتساب کی جو وجہ لوگوں کے لیے ہے وہ کیا ہے, وہ یا تو صحت ہے جی یا مال. بالکل. تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تو پھر بھی کوئی احساس ہوتا ہے. تو اچھا پھر بھی اس میں وہی ہے کہ آپ کا ماحول کیا ہے, صحبت کیا ہے. تو دینداروں کی صحبت ہے تو وہ بس اوقات توجہ دلا دیتے ہیں کہ یار تم جا کے ذرا مفتیوں سے پوچھو, کوئی مسئلہ, کوئی تم نے کوئی معاملات خراب تو نہیں کیے ویسے اپنی زندگی کے اندر, ذرا غور و فکر کرو کہ تم نے کہیں طلاق تو نہیں دی ہوئی, یا کوئی ایسے الفاظ تو نہیں بول دیے, یا اچھا تم نے کہیں جو ہے وہ بہن بیٹیوں کا حصہ تو وراثت کا کھا کر نہیں بیٹھے ہوئے ہو, تم اپنے تئیں یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب میں تو جو ہے وہ سب کو سب کچھ دے چکا ہوں, حالانکہ تم نے نہ دیا ہو. تو اب پھر جب ساری طرف سے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, بند نظر آتے ہیں, تو لوگ پھر آتے ہیں اور پھر ان کو وہ یاد آتا ہے کہ شاید اس وقت بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز تو ہوتی ہیں جی کہ نہیں وہ تو یوں تھا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, اور جو ہے نا وہ ہم نے تو اس نیت سے نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن در حقیقت اس کے پیچھے وہ گناہ موجود ہوتا ہے جس کا نقصان جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی رہا ہوتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کفار کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طریقے سے جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مسلمان اور کافر میں فرق ہی یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان اس چیز کے اندر اپنا جو محاسبہ کرے وہ اللہ کے لیے کرے, اللہ کے لیے کرے. کیا بات. اس بات کے لیے نہیں کہ جناب جو ہے وہ میرے مال کے اندر کمی ہو رہی ہے تو اب میں محاسبے کی طرف جو ہے وہ متوجہ جو ہے وہ ہو جاؤں, نہیں, بلکہ در حقیقت دنیا کا سب مال و زر سب کچھ ختم ہو جائے گا. آخر کے اندر تو ہم نے جو کچھ اعمال کیے ہیں وہی لے کے اس دنیا سے جانا ہے. بالکل. تو وہ جو اعمال ہیں کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, جی ذرا اس بات کا جائزہ لے کر جو ہے وہ سوچیں. جیسے آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں, کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے جاب کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے یا بزنس کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے, ماہانہ اتنی آمدنی ہے, لیکن میں نے پیچھے جوڑا کیا ہے, جی جمع کیا ہے میں نے, اپنی اولاد کے لیے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا. تو یہ جو اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے, یہی اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنے لیے آخرت کے معاملے میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. جی کہ وہاں جاؤں گا تو جب نامہ اعمال کھلے گا تو کیا چیز نکلے گی, آیا گناہ نکلیں گے یا جو ہے وہ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی نکلے گا, یا واقعی میں کچھ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ آگے بھیج چکا ہوں کہ جس سے امید ہے کہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ میری مغفرت کے اندر جو ہے وہ مددگار بن سکیں. اللہ اکبر. یہ کتنی زبردست بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ عمل اللہ کے لیے فرمایا نا کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرے, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لے, اللہ کے لیے اگر کسی کو نہ دے, یعنی ہر کام میں اللہ کی رضا, ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے تمام ہی اعمال, کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں رضا, اپنی نیت پر ایک دفعہ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں اللہ پاک کی رضا کتنی شامل ہے. دنیا, لوگوں کو دکھانا, واہ واہ, یا دنیا کے لیے اگر ہے تو ایک دفعہ اس پر بھی غور کر لیں اور پھر نیت کا قبلہ درست کر لیں, نیت درست کر لیں کہ میں نے کام لوگوں کے لیے نہیں کرنا, مجھے لوگ اس کی جزا نہیں دیں گے, مجھے اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا, تو میں کیوں نہ پھر اپنا عمل اللہ کے لیے کروں. میں چاہوں گا فراز بھائی, قرآن پاک کی آیات بھی ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کا, اپنا جائزہ لینے کا, اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا جو حکم ہے, جو ارشاد فرمائے گا, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اور عقل سلیم رکھنے والا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا, چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے یا دینی اعتبار سے دیکھا جائے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ یہ ہر جگہ ضروری بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے, اپنا محاسبہ کرے اور اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. اگر وہ غلط راہ پر ہے, وہ مسٹیکس کر رہا ہے, چاہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے, وہ محاسبہ کرنے کے بعد اگر اس کی عقل سلامت ہے اور وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے اور مجھے اس انداز سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اور اگر ہم خالص دینی اعتبار سے بات کریں تو پورا قرآن ہی ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہمیں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو نگاہ رکھنے والا ہے اس کے لیے تو یہ اس کے اندر عبرت کا سامان ہے. فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ,
اے نظر رکھنے والوں قرآن پاک میں غور و فکر کرو. اب غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ اپنا محاسبہ کر سکے. اور سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا. یہ محاسبے کی واضح تعلیم ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح کا وہ بوئے گا اسی طرح کا کاٹے گا. اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے آگے بہتری اور بھلائی بھیجے گا تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا, اور اگر برائی بھیجے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کو اپنے سامنے دیکھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محاسبہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اسی طرح سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 2 ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ, کہ مجھے نفس لوامہ کی قسم. اب یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے, پہلے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو محاسبے کی اہمیت اور زیادہ کھل کے سامنے آ جائے گی. کہ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس. ملامت کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اگر کوئی برائی کی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا. نفس کی 5 قسمیں علماء نے لکھی ہیں, بعض نے 5 لکھی, بعض نے 7 لکھی, لیکن 5 سمجھنے کامن ہیں. ان 5 کامن میں جو بنیادی جو دوسرے نمبر پر عام طور پر آتی ہے وہ ہے نفس لوامہ. یعنی ایک تو ہے نفس امارہ جو برائی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے, اور ایک ہے نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم یاد فرمائی, اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کی تعریف کے طور پر یہ قسم یاد فرمائی ہے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں, تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے نفس کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اس آیت کی تفسیر میں امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو یہ بھی قول منقول ہے کہ مومن بندے کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے. وہ کھائے گا بھی تو یہ سوچے گا کہ میرے اس کھانے سے کیا مقصد تھا, وہ پیے گا بھی تو اس کے پینے میں کیا مقصد تھا, یہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا. وہ جو اس نے لباس پہنا ہے, وہ جو اس نے اقوال اور افعال کیے ہیں, وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. جب وہ یہ غور کرے گا, جب وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, تو اس کے سامنے نتیجہ نکلے گا کہ یہ کام جو اس نے کیا تھا یہ درست کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ اسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قرآن پاک میں تو جگہ بہ جگہ غور کرنے, محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو نفس لوامہ اور نفس امارہ کی میں بات کر رہا تھا, تو ملامت اور اپنے نفس کا محاسبہ کتنا ضروری ہے اور بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے, اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا جاتا تھا, نوجوان تھا, عبادت گزار تھا. تو ایک مرتبہ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اسے کسی عورت نے برائی کی دعوت دی. اب وہ تھا تو پرہیزگار, عبادت گزار, لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ چلا گیا. لیکن جب برائی کے قریب ہونے لگا تو اس کے نفس نے اس کو ملامت کی. یہ دیکھیں محاسبے کی اہمیت, کہ بندہ بعض اوقات گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے, نقصان کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو عادت ہے وہ بندے کو کس طرح گناہ کے پیچھے کر دیتی ہے. کیونکہ عبادت کا ظاہر اپنا اثر ہوتا ہے, جب بندہ عبادت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جا کے اس کا اثر اور فائدہ ضرور نظر آتا ہے. تو جب وہ برائی کے قریب ہونے لگا تو اس کے نفس نے اس کو ملامت کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کرو گے. اور یہ ملامت اتنی غالب آ گئی کہ وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا. پھر وہ گھر پہ جب گئے اور گھر پہ جانے کے بعد یہ گھبراہٹ اور یہ خوف طاری رہا تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دیگر ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان آتا تھا وہ کہاں چلا گیا. تو دیگر افراد نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا, چونکہ آپ مصروف ہوتے تھے, ہم نے آپ کو خبر نہیں دی. اور تجہیز و تکفین کا اہتمام ہم سب نے کر لیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو اس کے والد سے جا کے اس کی تعزیت کر کے آتے ہیں. جب وہاں پہنچے, سارا ماجرا پتہ چلا, تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ آؤ ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں. جب قبر پر پہنچے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ اے نوجوان, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ, کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, تو کیا تجھے 2 جنتیں ملی؟ تو اس نوجوان نے قبر سے آواز لگائی کہ اے امیر المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ محاسبہ کرنے کی وجہ سے, غور و فکر کرنے کی وجہ سے, اور پھر جو نفس نے ملامت کی اس پر عمل اور اس کی اصلاح کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ برکت عطا فرمائی. یہ تو ذہن بنانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, ماشاءاللہ فراز بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین فرما رہے ہیں, ضروری بہت ہے
کہ ہم اس کو سمجھیں. عاطف بھائی کی طرف پڑھوں کہ عاطف بھائی کچھ یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ محاسبہ کرنے کی ہم عادت کیسے بنائیں؟ اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، عادت کیسے بنائیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ بات تو بالکل ایک سمجھدار شخص جو بھی صاحب عقل ہے، ذی شعور ہے، اس کو اس بات کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے کہ انسان آگے تبھی بڑھ سکتا ہے جب تک وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو کٹارے میں کھڑا نہیں کرتا اور اپنے پہ چند سوال نہیں کرتا کہ جیسے اس نے دن کی شروع کیا ہے، دن کی ابتدا کی ہے، تو اپنے آپ کو یہ چند لمحوں کے لیے بیٹھے اور سوچے کہ آج میں نے دن گزارنا کیسے ہے، اور رات ہو جائے تو رات کو بیٹھے اور اپنا پورا احتساب کرے اور دیکھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آج کتنے کام کیے ہیں، میں نے کس کس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور آج میرے کون کون سے ایسے عمل تھے جو میں نے آخرت کے لیے کیے ہیں. اور جو انسان بھی محاسبہ نہیں کرتا، دنیاوی طور پر اگر اس کی چند مثالیں لے لیں تو اگر ایک دکاندار بھی ہے، اگر وہ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھتا ہے اور شام کو وہ اپنا حساب نہیں کرتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے نفع کیا ملا ہے، نقصان کیا ملا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو جب تک وہ اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور ناکامی کی طرف ہی جا سکتا ہے. تو اپنی عادت تبھی بن سکتی ہے جب دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور انسان کو اپنی آخرت جب تک پیش نظر نہیں ہوگی تو اس کا احتساب کرنا اور یہ جو عمل ہے اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دن میں یا رات میں کچھ وقت ایسا خاص کر لیں جس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ میں نے آج کیا کیا عمل کیا ہے. جیسے فراد بھائی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے، تو امیر المومنین ہیں اور جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے پاؤں پر دھرا مارا کرتے تھے روز اور کہتے تھے کہ یہ عمل، اے عمر تو نے عمل کیوں کیا. تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ اپنا احتساب یوں کیا کرتے تھے. تو اپنا ذہن بنانے کے لیے بھی ان بزرگان دین کی سیرت پڑھے جو احتساب کیا کرتے تھے. اسی طرح اپنے آپ سے روزانہ 3 سوال کریں کہ میں نے آج یہ عمل کیا ہے اور یہ عمل کس مقصد سے، کس غرض سے، کس لیے کیا ہے. کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی؟ کیا اس میں آخرت کی کوئی بھلائی تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا یہ ذریعہ تو نہیں بن رہا؟ اسی طرح یہ بھی غور کریں کہ آج میں نے جو دن گزارا ہے، میرے اس دن کے ان اعمال میں میری ذات کا کتنا فائدہ تھا، میری آخرت کا کتنا فائدہ تھا، اور میں نے اس کے ذریعے نقصان لوگوں کو پہنچایا ہے یا لوگوں کو فائدہ دیا ہے. اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں انسان اس بات پر بھی غور کرے کہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو میں جو ہے وہ ان کو سمجھتا ہوں یا ان کا اعتراف بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اپنی غلطی کو مان لینا بھی انسان کو محاسبے کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بھی انسان جو ہے وہ پھر اس کی طرف جاتا ہے اور اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنی غلطیوں کو پہچان لینا اور پھر اپنے دن بھر کے اعمال جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کر لینا، یہ بھی انسان کو جو ہے وہ اپنے محاسبے کی طرف ابھار سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. اور جب یہ چیز ہمارے سامنے رہے، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے، یہ بن جائے. آپ بہت پیاری بات فرما رہے ہیں. تین چیزیں اگر انسان ذہن میں لینا، جو بھی کام کر رہا ہے وہ 3 چیزیں یعنی یہ سامنے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اللہ ناظر الیہ، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے. اللہ شاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گواہ ہے، اور اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور جب یہ 3 باتیں انسان کے سامنے ہوگی نا تو امید ہے اس کو اپنا احتساب کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں شیطان کا کتنا بڑا یہ وار ہے. جیسے مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ شیطان ہم سے نا یہ جنت، آخرت، وہ عذابات، اس کو نا دور کرتا ہے اور گناہوں کی ایسی وہ لت ڈال دیتا ہے کہ بندے کی یعنی پوشیدہ ہو جاتا ہے. کوئی سوچنا یوں لگتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. اللہ عافیت فرمائے. اور حقیقت بھی ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان، اس کو معلوم ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن گناہ کرتے وقت یا جب کوئی دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اس وقت یہ پیش نظر نہیں ہوتا. شیطان نے آ کے پردہ ڈال دیا. اللہ کرے کہ ہر حال میں ہم یہ دیکھیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا رب گواہ ہے، میرے ساتھ ہے میرا رب.
تو پھر ہم نے اسی رب کی طرف لوٹنا بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اسی رب کی طرف ہم نے لوٹنا بھی ہے. جب ہیں ہی اسی کے, بنائے اسے کے, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, تو ہم نے ضرور اس کا پھر ایک ایک عمل کا جواب دینا. یہاں پر مصعب ایک سوال بھی ہمارے پاس یہ آیا ہے, یہ کہنے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیب تاری ہیں سیالکوٹ سے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا دو لوگ ایک پارہ مل کر پڑھ سکتے ہیں, یعنی ایک صفحہ ایک بھائی پڑھ رہے ہوں اور دوسرا صفحہ دوسرے بھائی پڑھ رہے ہوں, تو اس انداز میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آیت جو ہے وہ مکمل کر لیں. جی. تو اگر کوئی ایک ایک صفحہ کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس صفحے کی جو آیت جہاں پر مکمل ہو رہی ہے وہ مکمل کر لیں, پھر آگے پڑھیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ یوں تقسیم کر لیں کہ بھئی شروع کا نصف جو ہے وہ کوئی پڑھ لے اور آخر کا نصف جو ہے وہ کوئی اور پڑھ لے, تو یوں زیادہ بہتر ہے. صحیح. کال لیتے ہیں جی, آپ کی کال دیجیے. سوال یہ کرنا ہے نا, جو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں اس میں کیا کہ علماء کے پیچھے چلنا چاہیے یا کتاب الہی کے پیچھے چلنا چاہیے, یہ بتا سکتے ہیں؟ کس کے پیچھے؟ علماء کے پیچھے چلیں یا کتاب الہی کے پیچھے چلیں؟ اصل میں دیکھیں بات علماء اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کیا مفتی صاحب؟ اصل مین چیز یہی ہے کہ اسلام میں اور عیسائیت اور یہودیت میں یہی فرق ہے کہ عیسائی اور یہودیوں نے یا ان کے جو راہب تھے یا ان کے جو پادری تھے جی, انہوں نے اپنے طور پہ نئی نئی چیزیں ایجاد کی جو کہ کتاب اللہ کے علاوہ تھی, جبکہ اور اسی لیے انہوں نے اس کے اندر کتاب اللہ میں تبدیلیاں بھی جو ہے وہ کی. جی. اللہ پاک نے قرآن کریم کو اپنی آخری کتاب کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رکھا سبحان اللہ. اور اس کا ذمہ جو ہے وہ خود اپنے ذمے لیا. اور علماء جو کہ ورثہ انبیاء ہیں انہوں نے بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ وہی بیان کریں گے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. جی. تو لہٰذا علماء کوئی بھی بات اپنی جانب سے بیان نہیں کرتے, علماء حق جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ چیزیں ہی بیان کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم بس اوقات جو ہے وہ لا علم ہوتے ہیں یا ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا جس کے مطابق ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز تو ہم نے کبھی نہیں سنی. جی. تو ہم نے نہیں سنی, یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دین میں نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے دین پڑھا کتنا ہے, دین پڑھا کتنا, یا دین سنا کتنا ہے. تو اب اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز, آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی آپ نے پاکستان کے کسی بھی قانون کو نہیں سنا ہو, تو آپ کل کو آپ کا جب وہ چالان کاٹے آپ بولے میں نے تو نہیں سنا, اس چیز کے اوپر بھی چالان ہوتا ہے. تو بولے سر یہ آپ کی غلطی, آپ نے نہیں سنا, ہم نے تو یہ وہ بیان کر دیا تھا. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ دین تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. جی. اور وہی چیز علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, قرآن و حدیث کے مطابق ہی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا علماء جو ہے وہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز بیان نہیں کرتے. جی. ہاں البتہ بعض لوگوں کو بس اوقات یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض احادیث کو یا قرآن کریم کی بعض آیات کو لے کر کچھ کا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, جی. جبکہ دوسری آیات سے وہ غافل ہوتے ہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں, پہلی آیت بھی موجود ہوتی ہے, دوسری بھی ہوتی ہے. جی. اگر آیت موجود ہے تو اس کے ساتھ ان کے پاس حدیث رسول بھی موجود ہوتی ہے جو اس آیت کی تشریح کر رہی ہوتی ہے. جی. ورنہ اگر آپ صرف یہ کہیں گے تو اس طرح تو پھر آپ بغیر جو ہے وہ حدیث کے یا علماء کی جو علماء بیان کرتے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر مسائل, اس کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ عمل نہیں کر سکیں گے اسلام کے بہت سارے احکامات کے اوپر. جیسے نماز کے ذکر قرآن کے اندر ہے کہ نماز پڑھیں, لیکن اب وہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے, کتنی رکعات پڑھنی ہے, یہ حدیث رسول جو ہے وہ بیان کرتی ہے. تو اب وہ حدیث رسول جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے تابعین کے ذریعے تبع تابعین اور یوں علماء کے ذریعے سینہ بسینہ جو ہے وہ چلی آتی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ ایک سمجھیں کہ دین سے دور کرنے کا ایک یہ نیا شوشہ جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی کس چیز کو فالو جو ہے وہ کریں. جی. تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, علماء وہی بیان کرتے ہیں. ہاں علماء حق کے پیچھے چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. جی. اب یہاں پہ میں بھی بات بیان کروں گا کہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جیسے فراز بھائی نے بھی بات کی اور ہمارے دوسرے مبلغ نے بھی, عاطف بھائی نے بھی, ایک جملہ ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے, آپ دیکھیں گے کاروباری جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اور دیگر بھی, سکس سینس. وہ ڈیل کر رہا ہوگا نا کوئی کاروباری, اس کی سکس سینس بول دے گی یار یہ جو ہے نا ڈیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, اینڈ ٹائم پر بھی بس ہوگا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. جی. یہ سکس سینس جو ہے وہ اس نوجوان میں تھا نا جس نے اس کو گناہ سے بچا لیا. اللہ اکبر. ہم میں نہیں ہے, ہم کئی دفعہ وہ گناہ کر گزرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے,
اللہ ہمیں تو سالوں کے بعد جا کے کوئی بتاتا ہے کہ فلاں کام جو آپ نے کیا تھا وہ گناہ ہے. جی لیکن اس کے باوجود ایک جو نور ایمانی ہے نا وہ بہرحال مسلمان کے دل میں وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو اس کو کھٹک تو رہی ہوتی ہے, کھٹک رہی ہوتی ہے, کسی کو زیادہ کھٹکتی ہے کسی کو کم ہوتی ہے. جی تو اس کے بارے میں پھر بڑی پیاری بات علماء نے بیان کی کہ کچھ دل جو ہے نا وہ ہوتے ہیں سلیم, عقل سلیم کی طرح دل بھی جو ہے وہ سلیم ہوتا ہے, ثابت و قلب سلیم, اور کچھ جو ہے وہ قلب میت ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر, مردار دل ہو جاتے ہیں. تو جو مردار دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں کھٹکتا کچھ بھی. تو اس بات کے لیے کہ جناب ہم محاسبہ کریں گے کس طرح, جب آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے. جی کسی شخص کو اگر نفع نقصان کا پتہ ہی نہ ہو, پلس مائنس کا پتہ ہی نہیں ہو, تو وہ کبھی کاروبار کے اندر جو محاسبہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی محاسبے کے لیے آپ کو دین کا علم پتہ ہونا ضروری ہے. جی آپ کو یہ پتہ ہو کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. جی اور پھر جب حلال و حرام, اچھا کئی چیزیں آپ بولیں جناب سب کچھ ہی معلوم ہو جائے گا تو پھر تو سارے لوگ جو ہے وہ عالم جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں. نہیں, آپ کو جو نور ایمانی ہے اس کے ذریعے سے وہ کھٹک آپ کے دل میں آ جاتی ہے, ایک آواز ضمیر کی آتی ہے کہ یار کوئی مسئلہ ہے. جی وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رک جائیں اس کام کو کرنے سے اور علماء سے پوچھ لیں اللہ اکبر کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جی تو یہ کریں یا نہ کریں. جی اچھا پھر کئی لوگ جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر چونکہ فی زمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ, جس طرح ڈاکٹرز جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو حقیقتاً ڈاکٹر نہیں ہے, تو اسی طرح علماء کے نام پر بھی بہت سارے ایسے لوگ نیٹ پر موجود ہیں جو کہ عالم نہیں ہیں. جی تو اب جب لوگ آج کل کیا دور آ گیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں فوری طور پہ سرچ کر لیتے ہیں. جی اب وہ وہاں سے جو ہے وہ کنفیوز ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, جی لیکن چونکہ وہ بات اپنے مطلب کی نکل رہی ہوتی ہے تو اس لیے اپنے دل کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ جو قوت ایمانی ہے, نور ایمانی ہے, ایک تو اس کو مضبوط کریں. جی وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ گناہوں سے دور ہونے سے مضبوط ہوگا, جی وہ اچھی صحبتوں سے ہوگا, اور علم دین حاصل کرنے سے ہوگا. علم کو جو نور کہا گیا تو وہ علم نور کیا ہے؟ جی وہ یہی تو نور ہے کہ انسان کے دل کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے لگ جاتا ہے, وہ صحیح راستے اور غلط راستے کو پہچاننے لگ جاتا ہے. پھر اس کے آگے مزید جو ہے وہ درجات ہیں علم کے, اور ہر مقام اور مرتبے کا جو علم ہوتا ہے وہ اس راستے کے اوپر جو ہے وہ اپنے حامل شخص کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ محاسبے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہوگی. جی اور اچھا پھر اسی کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں نا بزرگ کام کرتے ہیں, تو امیر سنت نے جو نیک اعمال کا رسالہ بنایا کہ بہت سارے ہماری زندگی کے وہ پہلو جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, سوال کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں وہ بات ڈالی جا رہی جی کہ کیا آپ نے یہ کیا جی یا کیا آپ اس سے بچے, تو اس کا مطلب یہ کام کرنا تھا اور اس سے بچنا تھا. جی تو یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے آ گئے. تو اس کے ذریعے سے ایک عام آدمی کے لیے وہ بڑا پیارا جو ہے وہ رسالہ مرتب کیا گیا تاکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنا محاسبہ کر سکے. کیا بات. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں, جس طرح سوال انہوں نے کیا تھا, تو علماء سے رہنمائی حاصل کرنا یا علماء کے پیچھے چلنا یہ قرآن کے پیچھے چلنے سے کے منافی نہیں ہے. قرآن نے ہی کہا ہے کہ علماء سے جا کے رہنمائی لو, تبھی تو انہوں نے یہ سوال مفتی صاحب سے کیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے مفتی صاحب کی علماء کی احتیاجی ہے, اور قرآن اگر پڑھیں گے قرآن کے پیچھے چلیں گے تو قرآن کیا کہے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولو الامر یعنی ایک راجح تفسیر کے مطابق اس سے مراد علماء ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو. تو قرآن کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے جا کے رہنمائی لو, اگر قرآن صحیح سمجھیں گے تو انشاءاللہ علماء کے قدموں میں آ جائیں. مفتی صاحب جب جواب دے رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی اس وقت یہی آ رہا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا علماء کے پیچھے چلیں یا کتاب اللہ کے پیچھے؟ سوال مفتی صاحب سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو یقیناً ہماری احتیاجی تو ہے, ہم محتاج تو ہیں علماء کرام کے, اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. علماء کرام سے محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ, عالم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ, طالب علم نہیں بن سکتے تو ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ, ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا, چوتھی بات فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں پھر پانچویں نہ بننا, ان سے بغض عداوت رکھنے والے نہیں بننا. جو علماء حقہ ہیں, علماء اہل سنت ہیں, ان سے بغض عناد عداوت
نہیں ہونی چاہیے، ان کی محبت ہی دل میں ہونی چاہیے. پہلے تو کوشش ہو کہ ہر گھر میں یہ عالم ہو جائیں تو ہماری شرعی رہنمائی گھروں میں ہی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. عالم نہیں تو ہم خود بھی غور کریں، عالم بن جائیں، طالب علم بن جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائیں. وگرنہ اتنا تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنے عالم دین سے محبت ضرور کرے. ایک اور کال ہے، کال لیتے ہیں. جی میرا نام اسد اللہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ آج کل جو نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ حرام کمائی کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اسی سے ان کو جو ہے نا زیادہ انکم آ رہی ہے. اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے حرام کمائی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں اور اس طرح کے کلمات بولتے ہیں. کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ جی مفتی صاحب، ایک تو حرام کما رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، اور اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سکون کی زندگی گزر رہی ہے، بڑا اچھا کما رہا ہوں. جی دیکھیں، حرام پتہ ہونا کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے. فی زمانہ اصل میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں صحیح. کہ یہ حرام ہے. جی جیسے فی زمانہ جدید دور کے اندر ڈیجیٹل جو ہے وہ کرنسی یا ڈیجیٹل جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر بہت سارا کام جو ہے وہ لوگ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں چاہے گیمبلنگ بھی ہے یا اس کے اندر اور دیگر چیزیں بھی ہیں. جی تو وہ نوجوان لڑکے مختلف ایپس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ اسے ان کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اچھا، پھر یہ کہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی گناہ کرتے تھے نا تو اس سے میں بچتے تھے لوگوں کی وجہ سے. جی ہاں، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اور وہ بینک جاتا ہے اور وہاں سے وہ کام کاج کچھ نہیں کرتا، بینک جاتا ہے، وہاں سے پیسے نکال کر لوگ سوال کرتے تھے، بھئی پیسے کہاں سے تمہیں؟ تو بھئی میں نے پیسے رکھوائے میں، اس کے اوپر نفع ملتا ہے. تو اب لوگ بولتے ہیں یہ تو سود ہے یار، تم سود کھاتے ہو. جی ٹھیک ہے، سود خور وہ ایک طور پہ مشہور ہو جاتا تھا. جی تو لوگ وہ شخص اس چیز سے، یار پبلک میں کیا سود خور مشہور ہو رہا ہوں، تو لوگ گناہ سے بچتے ہیں. جی تو اب اس کے برعکس کیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے. جب ڈیجیٹل آپ طریقے سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جناب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، نہ کسی دوسرے کو. اسی طرح اور بہت سے اب جوا جو بیٹھ کے جو ہے وہ کھیلنے والے پہلے دور میں ہوتے تو پتے کھیلنے والے، جی تو وہ ہر کوئی جاتے ہوئے کہ یار یہ جواری ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی منع کرتے تھے بھائی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. اب ہر کوئی بیٹھ کے موبائل کے اوپر جو جوا کھیل رہا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو لوگ گناہ سے بچتے بھی بسا اوقات اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا کرے گی، ہمیں برا بھلا کہے گی. جی اللہ کی وجہ سے نہیں بچتے کہ اللہ ناراض ہوگا. تو یہ ایک بڑا وہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جی تو بہرحال ایسی صورت میں تو ان کے اوپر اس جملہ کہنا تو غلط ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حکم کفر لاگو نہیں ہوگا. لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ میں حرام مال جو ہے وہ کما رہا ہوں اور وہ اس حرام مال کو جو ہے وہ فضل ربی کہے یا اللہ کا شکر کرے، تو اس صورت میں کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے اس جملے پر اور سیاق و سباق کے الفاظ کے ساتھ بہرحال حکم کفر بھی اس کے اوپر عائد ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے جس کو خاص طور پہ پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میں حرام میرے پاس آ رہی ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتہ اور سامنے والا وہ کہتا ہے تو جس کے علم میں ہے وہ اس کو بتا دے کہ بھئی آپ پہلے اپنے معاملات سے متعلق علماء سے رہنمائی لے لیں کہ آیا یہ حلال بھی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ کوئی قدم آگے بڑھائیں. مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے لوں گا. ہمارے فیس بک جو پیج ہے ہمارا مدنی چینل لائیو، فیس بک کے ناظرین ہمیں اس پہ کمنٹس بھی کرتے ہیں. احمد رضا بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر کسی اسلامی بہن کو شرعی عذر شروع ہو اور عمرے کے لیے اس نے جانا ہے تو کیا وہ احرام کی نیت پاکستان سے کر کے جا سکتی ہے یا وہاں پر جا کر جب شرعی عذر ختم ہوگا تو وہاں پر کرے گی؟ جی، حالت حیض کے اندر عورت جو ہے وہ بالکل احرام کی نیت کر سکتی ہے، بلکہ جو بھی شخص میقات سے باہر جا رہا ہے اس کے لیے تو کرنا ضروری ہے. بغیر عمرے کے نیت کے وہ جا نہیں سکتی. جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی اگر میقات جو ہے وہ بغیر احرام کے کراس کریں گی. تو اس لیے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یہاں سے یا جب جہاز فلائی کر جائے، یعنی میقات آنے سے پہلے وہ نیت کر لیں. اور پھر اب یہ احرام کی پابندیوں میں ہے. ہاں، وہاں جا کر اب یہ مسجد الحرام شریف میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی کہ ایسی عورت کا مسجد میں داخلہ حرام ہے. تو یہ اپنے ہوٹل کے اندر ہی اسٹے کریں گی، پاک ہونے کا انتظار کریں گی. جب یہ پاک ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ عمرے کے اپنے ارکان ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام سے باہر آئیں گی. جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی.
مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ اگر ہم اپنے پیر صاحب سے بیعت ہیں اور کوئی دوسرے پیر صاحب ہمیں اجازت بیعت و خلافت دے دیتے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، جواب ضرور دیجیے گا۔ جی، اگر آپ اپنے اپنے پیر صاحب سے جامع شرائط پیر سے بیعت ہیں تو دوسرے کسی پیر صاحب کے طالب ہو سکتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو بیعت خلافت جو ہے وہ دیتے ہیں تو وہ جامع شرائط پیر ہیں تو آپ ان سے بیعت خلافت وغیرہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں ہم۔ میرا نام فہد علی ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ غلطیوں کو تسلیم نہ کرے، فراز بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں یہ سوال۔ غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو غلطی پر ڈیپینڈ کرتا ہے غلطی کس طرح کی ہے۔ بعض اوقات غلطی ایسے درجے کی ہوتی ہے کہ جو اس کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے کہ یہاں پر اگر یہ سنبھل جاتا ہے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، اور اگر غلطی جو ہے وہ کوئی بڑے درجے کی ہے پھر اس میں بھی ڈائمنشنز بن جائے گی کہ بعض اوقات دنیاوی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات دینی غلطی ہوتی ہے۔ ابھی چند دینی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اگر کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا کہ جس کا معنی کفر بنتا ہے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حکم کفر لاگو ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کا خمیازہ ظاہر بھگتنا پڑے گا۔ اگر رجوع نہ کیا اور اللہ نہ کرے ارتداد کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا نقصان تو ناقابل تلافی ہے، پھر جہنم کی ہمیشگی ہے۔ تو وہ غلطی پہ ڈیپینڈ کیا جائے، دیکھا جائے، کیونکہ سوال کہہ سکتے ہیں کہ مجمل ہے، واضح طور پر نہیں ہے۔ بس یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ غلطی کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، بعض اوقات سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ چلیں جی، مفتی صاحب کو ہم الوداع کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کے کچھ شرعی سوالات بھی تھے، ہم نے مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی جو کالر نے سوال کیا ہے، غلطی کا نقصان کہیں نہ کہیں تو غلطیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں ہو اور کچھ ایسی کہ جن کا نقصان آخرت میں بھی بہر صورت ہوتا ہے۔ غلطی کریں گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ پہلے ہی ہم اس معاملے کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو پھر انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کوشش ہو کہ ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ شاہ صاحب سے میرا سوال عرض یہ تھا کہ کن باتوں پر ہمیں سب سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ اور ایک نعت کی خواہش تھی، یہ نعت بھی سنا دیجیے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ جی کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ دیکھیں، کون سی غلطیاں جن پر ہمارا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو گناہوں پر اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے اور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضی والا ہے اس کے بارے میں ضرور انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں یا آخرت میں نقصان کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کو اس حوالے سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ جو بالخصوص کیا کہیں گے فراز بھائی کہ ایمانیات کے جو معاملات ہیں، بعض اوقات جو کفر وغیرہ بول دیا جاتا ہے، کیا اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے؟ بندے کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکل جائے معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ایسے گانے اشعار گنگنا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں صراحتاً وہ جملہ کفریہ ہوتا ہے، لیکن معلوم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں تو علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق براہ راست بندے کے ساتھ ہے اور وہ فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ انسان مسلمان کے لیے ایمان کتنا ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کو بچانے کے لیے بھی کوششیں کرتا ہے۔ جس کے نزدیک مال کی اہمیت ہے تو وہ مال کی حفاظت کرتا ہے، نئے نئے جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹمز آ گئے، نئے نئے طریقے آ گئے مال کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور اب جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے ڈیجیٹل زمانہ ہے تو اکاؤنٹ میں کیا رکھا ہوا ہے کس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ چھپا ہوا بھی نکال لیا جائے، لیکن لوگ اس کے لیے بھی ظاہر انتظامات کرتے ہیں۔ تو آدمی کے نزدیک جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کا اتنا ہی اہتمام کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، تو اس کے لیے
جو اس کے دشمن ہیں. دیکھیں مال کے دشمن پوری کوشش کرتے ہیں کہ مال کسی طرح حاصل کر لیا جائے, تو ایمان کا جو دشمن ہے شیطان, وہ انسان کے ایمان کو لینے کے لیے آخر دم تک وہ جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے سلب کروا لیا جائے. اب یہ ایمان اتنی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے, ظاہر انسان مسلمان کے لیے ایک لازمی جز ہے کہ وہ ایمان والا ہو, اور ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کا دور ہو جانا یہ کتنی بڑی محرومی ہے. تو ہر وہ کام کے جو ایمان کو ضائع کرنے والا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح سمجھ لیں گناہوں کا سیلاب بلکہ کفریات کا سیلاب آیا ہوا ہے. آج کل تو عام گفتگو کے اندر بھی بعض اوقات لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور نہ ہی ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم جا کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. معاذ اللہ کبھی اس کو مولوی کی بات کہہ کر, کبھی شدت پسندی کہہ کر وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں, اور پھر ظاہر انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاتا ہے ان کا کیا ہوتا ہوگا. تو اس چیز کو لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. ایمان اتنی اہم چیز ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا, اور اس کی بنیادی جو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے وہ ہے اچھی صحبت. اچھی صحبت ہی انسان کو محاسبے کی طرف مائل کرتی ہے, اور بری صحبت انسان کو محاسبے سے دور کر دیتی ہے. یہی دوست ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جاؤ یار اس معاملے میں شرعی رہنمائی لے لو. یہ اچھے ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ بندہ مفتی صاحب سے جا کے پوچھتا ہے, علماء سے رہنمائی لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ محاسبہ ہی ہے. اور بزرگان دین کا تو یہ قول ملتا ہے کہ بندہ اس وقت تک بھلائی پر رہتا ہے جب تک اندر سے ایک ضمیر اس کا ملامت کرنے والا اور محاسبہ کرنے والا ہو. یعنی بھلائی کی یہ ضمانت ہے کہ بندہ محاسبہ کرے. یہ محاسبہ کرنے کو بندہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ یار میں اب کیا غور و فکر کروں, بس جس طرح چلنا ہے چلنے دو. اس طرح ہوتا ہے نا, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر کو دکھائیں گے, کچھ نکل آیا. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں کہ نکل آیا تو اچھا ہے, تو آج علاج ہو جائے گا. اگر نہ نکلا اور اچانک ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر سب یہی کہتے ہیں کہ کچھ بندے کو تھا ہی نہیں. تو اگر دینی معاملات کے اندر بھی آج اگر کچھ نکل آیا, اولن تو پہلے سے ہی رہنمائی لینی چاہیے. لیکن اگر وہ بندہ کام شروع کر چکا ہے اور اب اگر وہ ایک سٹیج پہ جا کے اپنے کسی بھی وجہ سے محاسبہ کرتا ہے, ابھی اگر کچھ نکل آیا, مثال کے طور پر حرام کما رہا تھا, سود کما رہا تھا, ابھی دنیا میں جو اس کے لیے حکم ہے وہ اگر کر لے گا تو آخرت میں اس کی بچت ہو جائے گی. کیونکہ یہ یاد رکھیں محاسبہ ہونا ضرور ہے, آپ کریں یا نہ کریں محاسبہ ہونا ضرور ہے, احتساب ہوگا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح فرمان ہے, حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا, تمہارا محاسبہ ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو, اور اپنے اعمال کا وزن ہونے سے پہلے خود اپنے اعمال کا محاسبہ اور اس کا وزن کر لو. اور عمر فاروق اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ اس لیے کہ آج دنیا میں اگر محاسبہ کر لو گے نا تو قیامت کے دن تمہارے لیے محاسبے میں آسانی ہو جائے گی. ظاہر ہے جو بندہ آج ہی رک جائے گا, آج ہی غور و فکر کر لے گا اور پھر وہ درست راہ کی طرف آ جائے گا, تو ظاہر ہے کہ قیامت کی جو ایک وحشت ہے اور گناہوں کی وجہ سے جو جہنم کی جو کا داخلہ ہے اس سے بچت ہو جائے گی, تو کتنے بڑے جو ہے وہ نقصان سے یہ بچ جائے گا. تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے یہ ہر ایک کو دل و دماغ میں بٹھانے والا ہے کہ آج ہی اپنا محاسبہ کر لیں, ورنہ آپ کریں یا نہ کریں قیامت میں محاسبہ ہونا ضرور ہے. عاطف بھائی, بزرگان دین کا کیا طریقہ تھا اپنا محاسبہ کرنے کے حوالے سے؟ اچھا صاحب, یہ تو دیکھیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, کئی بزرگان دین کا ہم نے ذکر کر بھی دیا ہے کہ وہ اپنے محاسبہ کس انداز میں کیا کرتے تھے, اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ان بزرگان دین کے واقعات اور سیرت کو پڑھنا بھی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی فقیر نے آپ کو ایک تحریری اپنی حاجت پیش کی, یعنی تحریری طور پر لکھا ہوا تھا کچھ اور آپ کے سامنے لے کر آیا, آپ نے جیسے تحریر لی اسے لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور اسے کہا کہ آپ کی حاجت یوں ہی پوری کر دی جائے گی. اب وہ فقیر شخص کہنے لگا, حضرت آپ نے فوراً یہ حکم نامہ تو جاری فرما دیا ہے, پڑھ تو لیجئے اس میں لکھا کیا ہے, اور میں جو آپ کے سامنے عرضی لے کر آیا ہوں اسے آپ پڑھ تو لیجئے. تو امام حسن مجتبیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت جب تک میں تمہارا وہ پیپر جو تم نے لکھ کر لائے ہو جب میں پڑھتا رہوں گا تو تم میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھو گے. تو اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے بندے کو اتنی دیر جو ہے وہ اپنے سامنے ذلیل کھڑا کیا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا. یعنی یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگان دین کا. اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں جا رہے تھے اور رستے میں پاؤں پھسلا تو کیچڑ تھی اور وہ پاؤں کی وجہ سے کسی کی دیوار پر لگ گئی. اب وہ دیوار پر کیچڑ جب لگی, اب دیکھیے انداز بزرگان دین کا, ہم تو اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں, چلتے چلتے بارش ہوئی ہے تو بھائی کیسے بہائیں گے, کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, کسی کی گاڑی خراب ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. کراچی میں تو بڑا مسئلہ ہے, بارش کا بھی ہو تو
बस के पास से चलते हुए डर लगता है कहीं ऊपर से पीक ना आ जाए डाल दे कपड़े सारे जब बाइक चलाते चलाते भी वो पीछे मुंह करके फेंकेंगे कि पीछे वाले के कपड़े खराब हो रहे नहीं हो रहे, इस बारे में थोड़ा भी सोचते नहीं। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह चले अभी ना चाहते हुए नहीं, अनजाने में पाँव से। यहाँ रुक कर मदनी चैनल के नाज़रीन ये बात चली है तो हम मैं ये एक बात कर लूँ, हम यकीन करें मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात ना ऐसा डर लगता है कि यार हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जहाँ लिया कचरा फेंक दिया, पीक फेंक दी, मतलब जो भी दिल में आया हमने कर दिया, सरे राह कुछ भी कर रहे हैं। देखें ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, हम ही इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम ही इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम ही अपने मुल्क की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये हमारा मुल्क, मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह पाक की नेमत है, तो हमें इसे साफ सुथरा भी रखना चाहिए। जब भी कोई पीक फेंकने लगे हो तो ये समझे कि यार ये मेरा घर है, मैं अपने घर को क्यों गंदा करूं। हर बंदा अगर ये सोचे ना, हर शख्स ये सोचे, हर वो फर्द जो इस मुल्क में रहता है वो ये सोच ले कि मैं अपने घर को गंदा करूंगा, ऐसा क्यों, तो फिर ये जहन बन जाएगा नहीं मैं कचरा। अच्छा होता यूं ही है कि अगर आपने कचरा फेंकना ही है ना, आपने इधर फेंका, शायद 2-4 कदम आगे चलेंगे तो आगे डस्टबिन रखा होगा कि जिसमें आप ऊपर लिखा भी होगा कचरा यहाँ पर आप फेंक दें, लेकिन जहन नहीं है, जहाँ दिल किया वो रैपर फेंक दिए, कोई फ्रूट खाया वो फेंक दिया, कोई भी चीज़ ली वो फेंक दी, पीक फेंक दी। ऐसा नहीं करें, अपने मुल्क को हमने साफ सुथरा रखना है। एक नफीस तबीयत, एक अच्छी तबीयत का जो मालिक होता है वो इस चीज़ का लिहाज करता है। और फिर अगर हम बाजू का देखें ना, अपने बच्चों में भी ये आदत बच्चों में भी आ जाती है। अच्छा ये आदत बनती घर से है, जब आप घर से ही शुरू कर देना बच्चों को ये आदत डालना कि कोई चीज़ भी है कचरा वगैरह है वो डस्टबिन में डालने की बच्चे की आदत डाल देंगे, शुरू में तो आपको मुश्किल होगी कि बच्चे ने कुछ भी उठा के डस्टबिन में डाल देना है। आपने अगर कोई कीमती चीज़ इधर उधर हो तो डस्टबिन में भी एक बार तो आपको देखना पड़ता है कि कोई चाबी या कुछ बसाव का तो मोबाइल डस्टबिन में चला जाएगा। लेकिन बहरहाल समझाना ये चाह रहा हूँ, लेकिन आदत पड़ जाती है बच्चे को। देखा गया है कि बाज़ बच्चों को ना अगर वो कुछ चीज़ खाई है लेकिन घर से आदत थी ना, तो अब वो कोई फ्रूट खाया है, कोई छिलका है या कोई भी कचरा है, अब वो यूं नहीं फेंक देते बल्कि वो देखते हैं कि डस्टबिन कहाँ है। सही है। किसी के घर में भी जाकर ये होता है कि वो डस्टबिन को ही देखते हैं कि यहाँ पर डस्टबिन रखा है, या पूछ कर तो वहां पर। छोटे बच्चे भी अगर ये आदत हमारी बन जाए तो हम अपने घर में भी सफाई सुथराई का एहतमाम रखेंगे और घर से ही आदत शुरू होगी तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए भी बेहतरीन फर्ज साबित होंगे, इस एतबार से कि हम अपने मुल्क को गंदा नहीं करेंगे। आप फरमा रहे थे इमाम आजम तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो चले, पाँव फिसला तो पाँव कीचड़ लगी और वो किसी की दीवार पर लग गई जी। अब वो दीवार से कीचड़ हटाने की कोशिश करें तो साथ में वो दीवार का कुछ हिस्सा उसका कलर वगैरह भी साथ उतर रहा था। अब वो इसी तजब्बुत में है कि अगर साफ़ करता हूँ तो इसका कलर उतरता है, दीवार ख़राब हो जाती है, लगा रहने देता हूँ तो ये अब मुनासिब नहीं है। अब इसी में सोच रहे थे कि वो जो घर वाला आदमी था वो बाहर निकला, अब वो एक गैर मुस्लिम यहूदी था और ऊपर से बात ये थी कि वो हजरत का मकरूज भी था। सही। इमाम आजम का उसने कर्जा भी देना था। अब वो समझा कि मेरे घर पे हजरत खड़े हुए, लगता है कर्जा लेने आए। अब वो माफ़ी मांग रहा है, तलाफ़ी कर रहा है, हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कर्जा लौटा दूंगा, अभी मेरे मसले मसाइल हैं, ये जो भी उसने अर्ज़ मारूज़ करनी थी सारा पेश किया। कहा तो हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको कहा कि भाई कर्जा लेने नहीं आया, कर्जे की बात तो छोड़ो, अब मामला ये है कि तुम्हारी दीवार पर मेरे पाँव की वजह से कीचड़ लग गई है और अब मैं परेशान इस मामले में हूँ कि मैं इसको हटाता हूँ तो तुम्हारी दीवार ख़राब हो जाएगी और तुम्हारी दीवार बिला वजह मेरी वजह से ख़राब होगी तो मैं किसी की हक तलफी का अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दूंगा। अब वो ये जब उससे गुफ्तगू हुई तो वो जो यहूदी था वो आपके इस जवाब को सुनकर कहने लगा कि आपका इस्लाम सच्चा है और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, और आपके इस अमल की वजह से वो मुसलमान हो गया। ये देखिए छोटा सा अमल था कि हम तो इस बारे में सोचते ही नहीं ना थोड़ा सा भी कि क्या मामला है। अब जैसे आपने पीक की बात की है, आप देख लें जिन बिल्डिंगों में जो है वो लिफ्ट नहीं होती तो आप वो सीढ़ियां पूरी की पूरी आपको लाल नजर आएंगी, ठीक है, और बाज़ औक़ात लिफ्ट लगी हुई लिफ्ट के अंदर फेंक देंगे, अब वो लिफ्ट के कोने भी कभी कभी जो है वो लाल नजर आएंगे आपको। अच्छा डस्टबिन की आपने बात की है, डस्टबिन में फेंकने जाएंगे, जहाँ डस्टबिन रखी है डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन के इर्द गिर्द जो ना वो कचरे का ढेर लगा होगा। तो ये हमारी एक कैफियत है। तो हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अंदाज हुआ करता था। तो इस तरह
اور بھی کئی بزرگان دین رحمہ اللہ مبین ہیں کہ جن کے یہ معاملات ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے اور جبکہ آخرت کی فکر جو ہے وہ دل میں نور پیدا کرتی ہے. کیا بات. اور جیسے مفتی صاحب نے بھی بات فرمائی کہ جب دل کے اندر نور آتا ہے نا تو پھر بندے کو سچے غلط اور صحیح کی اللہ پہچان عطا فرما دیتا ہے. اور ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے, حلاوت بھی یہی ہے کہ اسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے. تو بندہ جتنے اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے. اور حضرت سیدنا دل میں کھٹکتا ضرور ہے. وہ ایک شخص, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے نا, وہ گھر سے ہی سوال ایک ذہن میں لے کر آئے کہ میں حضور کی بارگاہ سے کچھ پوچھوں گا. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا. جب قریب بلایا تو اب اتنا قریب ہو گئے, کہا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو رہے تھے, اتنا قریب سرکار نے کرم فرمایا, مجھے اپنے پاس بلایا. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ پوچھنے کے لیے آئے ہو. پھر خود ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پوچھنے کے لیے کیا آئے ہو. حضور فرماتے ہیں تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جی یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے ان کے دل پہ 3 انگلیاں یوں کر کے فرمایا فقال استفت من قلبک, اپنے دل سے پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. یوں کہ دل میں کھٹکتا ہے, اگر کوئی برا کریں گے نا دل ایک مرتبہ کھٹکے گا ضرور کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بقیہ یہ ایمان کا نور جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ایمان کا نور یہ ضرور یہ کھٹک لاتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. جب یہ کھٹک آ جائے نا آپ رک جائیں اس وقت. ایک مسلمان کے لیے کام یہ ہے کہ اس وقت رک جائے. آپ کو بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر تو اللہ پاک کی نافرمانی والا معاملہ ہے, مثلا معاذ اللہ کوئی اسے سود لینے میں, سود میں دیکھا جائے بظاہر تو فائدہ نظر آتا ہے لیکن سود لے رہا ہے لیکن ساتھ کتنا وبال اپنے ساتھ لے رہا ہے. سودی تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ رب نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے, رب کا جنگ کا اعلان ہے جن کے ساتھ, تو وہ اپنے آپ کو روکے تو صحیح نا, پھر یہ کھٹک پیدا ہوگی. آپ اب آ جائیں دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان اکرام سے رابطہ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت ایک پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ, اس میں مفتیان اکرام باقاعدہ ہماری شرعی رہنمائی فرماتے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے میں الحمدللہ ہماری شرعی رہنمائی کی جاتی ہے. تو یوں دارالافتاء اہل سنت کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے, پھر آپ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں, الحمدللہ کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت قائم ہے. آپ مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی شرعی رہنمائی ضرور لے لیا کریں. انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے چاہا تو ہمارا مقدر ہوں گی. آپ کی ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. مجھے نعت خاصی کلام سنا دیں. ایسا سبزی گنبد والی منظور دعا کرنا. بہت شکریہ آپ کا جی. اگلی کال دیجئے. ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھ کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے. الحمدللہ بڑی ہی مفید گفتگو ہوتی ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے مدنی چینل اور اس کا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نعت خوان اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت شکریہ آپ کا جی. کچھ میسیجز بھی آپ کے لے لیتے ہیں. مدنی رضا بھائی کلام سنا دیں, ادھر تو غاف لکھا ہوا ہے کلام سنا دیں, لیکن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کلام سنا دیں. حضور کعبہ حاضر ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ثاقب بھائی, سلمان بھائی, مہروز بھائی, خالد بھائی, عدنان چشتی بھائی کو بھی ایک ساتھ پروگرام میں لازمی بلائیں اگر ممکن ہو تو. چلیں جی ضرور, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا جی, کلام سنا دیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. السلام علیکم. محمد زبیر بھائی ہیں جی سرگودا سے. شاہ صاحب اور مدنی بھائی آپ دونوں سے ایک سوال ہے, کیا آپ نے کبھی سرگودا کا سفر کیا ہے؟ اور مدنی بھائی یہ نعت سنا دیں, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. آپ نے کبھی سفر کیا جی مدنی بھائی؟
सरगोदा का, जी मैंने भी सरगोदा का सफ़र। ये भी मौसम है ना, किन्नू वगैरह आने वाले हैं तो नियत कर लें अभी से, और ये भी नियत कर लें कि आप आएंगे या वहाँ से कोई सौगात भेज दें आपके लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। खैर मदनी काफ़िले में अगर सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हमारा मुक़द्दर होंगी। अल्लाह करे कोई सबब ऐसा बने कि जब काफ़िले में सफ़र की सूरत बन जाए, चूँकि यूं ही कहीं जाने की सूरत बनती है कि काफ़िले में सफ़र हो जाए तो वहाँ जाने का अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बन सकती है। अलबत्ता ये एक और सूरत हो सकती है कि हम खुले आंख वहाँ से कर लें, सरगोदा से खुले आंख का लाइव प्रोग्राम हो सकता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी मुमकिन तो है, आना भी मुमकिन है। अल्लाह करे हम दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए कहीं भी सफ़र करें, हम जमा होते रहें, दीनी काम करते रहें। जिन्होंने सवाल किया है उनसे गुजारिश है कि आप दावत इस्लामी की हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा में ज़रूर शिरकत किया करें। अच्छा जी, नात ख़ां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहम्मद ज़ोहेब अत्तारी भाई हैं जी, ठीक हो गया, इनका तो सवाल हमने ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, मुल्तान से हूँ, मेरी नात ख़ां इस्लामी भाई से अर्ज़ है ये कलाम सुना दें, तू कुजा मन कुजा। ठीक हो गया जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा जी, मैं चक 90 मोड़ साहिवाल से हूँ। मुबल्लिगीन से सवाल है कि क्या आपने कभी साहिवाल आए हैं जी? साहिवाल मुबल्लिगीन से सवाल है जी, आप साहिवाल गए हैं फराज भाई? अब तक तो नहीं गया हूँ। अच्छा जी, आतिफ भाई गए होंगे? बहुत बार। आप गए? काफी बार गए। अच्छा माशाल्लाह जी, आतिफ भाई आए। अगला सवाल यह है कि अगर हाँ तो कोई यादगार वाक़या भी इरशाद फरमाएं। यादगार वाक़या तो ये है कि हमारी ट्रेन खराब हो गई थी। अच्छा। स्टेशन में हमें तकरीबन 8-10 घंटे रुकना पड़ा था। अच्छा, साहिवाल में। ठीक हो गया जी, यही आपका एक यादगार वाक़या है। बहरहाल जी, मुझे तो ट्रेन में ही अगर सफ़र करते हुए अगर रास्ते में आता हो तो यूं ही साहिवाल स्टेशन पे हम रुके हों, इस तरह की सूरत बनी होगी। और अगर कभी नहीं आए तो आप ज़रूर आएँ जी। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, इंशाअल्लाह। सुल्तान जहाँ महबूब खुदा तेरी शान व शौकत, क्या कहना, इसी की फरमाइश भी इन्होंने की है जी। अल्लाह सलामत रखे। नात सुना दें, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अच्छा जी, कलाम सुना दे, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा आसिफ है, चीचा वतनी से बात कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा ये एक सवाल इन्होंने किया है तो मैं गुजारिश करूंगा आपका जो सवाल है आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो प्रोग्राम है उसमें ज़रूर कीजिए, चूँकि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं, अभी ये सवाल हम नहीं कर सकते। शरई सवाल इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की मौजूदगी में या फिर प्रोग्राम जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत प्रोग्राम होता है उसमें, या मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि आप ये नंबर्स भी चला दें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, तो इंशाअल्लाह आप ये नंबर्स नोट भी कर लीजिएगा, जहां आप कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ये आपके नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई के लिए अब सिर्फ ये एक ही नंबर है 0311786400। इस पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। इतवार छुट्टी होती है, इतवार के अलावा आप सिर्फ इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, बुला लो तैबा बुला लो, तैबा बुला लो, इस कलाम की फरमाइश भी आई है। अल्लाह पाक सलामत रखे जी। सवाल है मेरा आपसे सवाल है कि मुहासबा के माना क्या है, आमतौर पर इसका क्या मतलब लिया जाता है, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। क्या फरमाएंगे फराज भाई, मुहासबा का माना क्या है और आम तौर पर मुहासबा किस लफ्ज़ के लिए किस माना में इस्तेमाल होता है, या ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी इसी पर इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़? देखिए, मुहासबा लफ्ज़ तो जनरल है, उसका माना यही होता है गौर व फिक्र करना और बेहतरी और भलाई की तरफ बढ़ना। लेकिन अगर इसको लफ्ज़ मुहासबा नफ्स साथ में जोड़ दिया जाए तो ये आम तौर पर तसव्वुफ में इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब यही होता है कि क्या अमाल में बेहतरी आई, क्या जो है अमाल में कमी आई, मैं भलाई की तरफ बढ़ रहा हूँ या बुराई की तरफ जा रहा हूँ, इसका हिसाब किताब लगाना। लफ्ज़ मुहासबा वैसे हिसाब किताब से निकला है, यानी गौर व फिक्र करके किसी नतीजे पर पहुँच जाना। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरह की तारीफ़ की है कि अमाल में बढ़ोतरी है या कमी है, भलाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है, उसका हिसाब लगाना और उसमें फिर बेहतरी की तरफ जाना, ये मुहासबा नफ्स कहलाता है। और अगर जनरल वे में अगर लफ्ज़ मुहासबा बोला जाए तो इंग्लिश में उसको अकाउंटेबिलिटी भी कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, अपने माल की, अपने काम की, अपने कारोबार की।
تو محاسبہ بہرحال کہیں بھی ہو وہ فائدہ ہی دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن نے ہمیں محاسبہ نفس کا حکم دیا ہے، تو محاسبہ نفس کرنا یہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا بھی ہے، پھر احادیث پر عمل کرنا بھی ہے۔ بلکہ میں ابھی ایک روایت مجھے یاد آ رہی تھی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حساب کتاب کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے محاسبہ ہوگا نا قیامت کے دن وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے آسان حساب لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو حساب کتاب کے لیے صرف تفتیش کرنے سے متعلق ہے، یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے کچھ پوچھ لینا، ہلکا بھلکا جو ہے وہ حساب لینا، یہ تو صرف عذاب کے لیے، حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ لیکن جس سے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی، اعتراض سوال کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، تو یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال ہمیں محاسبہ نفس کا حکم ہے اور ہمیں محاسبہ نفس کرتے رہنا چاہیے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال ہے، اللہ اپنے فضل، اپنے کرم کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ پوچھ کچھ ہوئی نا پھر ڈر لگتا ہے، پھر پکڑے جائیں گے۔ بس اللہ پاک سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ عافیت فرمائے، عافیت فرمائے، عافیت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اپنے فضل کا صدقہ اللہ پاک ہماری سب کی بے حساب بخشش فرما دے، آمین۔ فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کچھ کلام بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا احمد رضا بھائی، جو مفتی صاحب سے انہوں نے سوال بھی کیا تھا، ان کی رہنمائی پر یہ مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں، بہت شکریہ۔ متین علی بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ مظفر رضا صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا جی، محمد ذاکر ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فراز نظامی بھائی، بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہد شکیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اچھا جی، سی ایچ عرفان، اب یہ چودھری عرفان صاحب ہیں یا سی ایچ عرفان بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی شاہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ممتاز حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بابر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، حافظ ارسلان اتاری، کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ زین خان بھی ہمارے ساتھ ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ حمزہ طیب بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی، کہہ رہے ہیں جی حمزہ یاسین اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، سید صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر جی، میں خیر و عافیت سے ہوں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ آج تو پروگرام مفتی صاحب کی آمد ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، مفتی صاحب نے وقت عطا فرمایا، یقیناً آپ نے کافی ٹائم پہلے میسیج کیا تھا، ابھی ہم چونکہ مفتی صاحب کو رخصت کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، شوکت اتاری بھائی ہیں، بہت شکریہ بھائی۔ شوکت حسین بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ شوکت بھائی کہہ رہے ہیں جی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، یہ کلام بھی سنا دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ محمد سلیم رضا اتاری ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ عبداللہ طیب بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اعجاز علی ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ احمد شاہ صاحب ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی، پروگرام بہت اچھا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی فرمائش کی تھی۔ اچھا جی، کون سی فرمائش ہے جی؟ حسن امتیاز بھائی، کون ہے جی حسن امتیاز بھائی؟ حسان بھائی، اچھا جی، حسان امتیاز بھائی، ٹھیک ہو گیا جی، حسان امتیاز بھائی کو بھی انوائٹ کریں جی، میں عرض کرتا ہوں جی ڈائریکٹر صاحب سے بھی حسان بھائی کو بھی بلا لیں جی، جیسے انشاءاللہ ہمیں وقت ملتا ہے تو حسان بھائی کی آپ زیارت کریں گے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کچھ کمنٹس لیے، کچھ احباب نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف، کلام لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار
سواری پر گئے حضور کعبہ حاضر گئے نہ مانے کے قابل تھے نہ مولا دکھانے کے نہ ہم مانے کے قابل تھے نہ مولا دکھانے کے مگر ان کا کرم سرا نوازو بندہ پرور مگر ان کا کرم سرا نوازو بندہ پرور حضور کعبہ حاضر تصدق ہو رہے گئے لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے گئے لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر گئے حضور کعبہ حاضر گئے حرم کی خاک پر سر گئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا دامن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے دامن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے اٹھے بھی آگا تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا خلیل و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے خلیل و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان
قربان جانے جانا صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن گو بلے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن گو بلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا ست لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ست لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف گئے سو ہادغ یا برو آنکھیں عین سواد کاف گئے سو ہادغ یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف آیا عین صاد ان کا چہرہ نور کا کاف آیا عین صاد ان کا چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ محاسبہ نفس اور توبہ میں کیا تعلق ہے؟ محاسبہ نفس اور توبہ کا آپس میں کیا تعلق ہے فراز بھائی؟ محاسبہ نفس کا توبہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، واہ۔ اور اس پر میں پہلے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پچھلی آیات میں مومنوں کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی فاحشہ کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا ہے کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن وہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر اگر غور کریں تو اس کا محاسبے سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ وہ افراد کے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد ان کا یہ نفس انہیں ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یعنی فوراً اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک تو گناہ کر لیا، شرمندگی ہو گئی، کیونکہ توبہ کے جو 3 ارکان ہیں اس میں یہی ہے نا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، آگے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اس گناہ کو ترک کر دینا۔ تو یہ جو ندامت ہے، یہ ندامت اصل میں محاسبہ ہی ہے۔ جب بندہ محاسبہ کرتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ رب کی نافرمانی کر دی، پھر اس کو احساس ہوتا ہے یہ میں نے تو رب کی نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اور جب وہ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہیں، پھر کیا فرمایا؟ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرنے والا ہے کون؟ اللہ کے سوا تو کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کی ایک اور عادت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ پر مصر نہیں رہتے، یعنی اس کو نا ڈٹے رہنا اور ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرنا، یہ ان کی عادت یہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے محاسبہ کیا ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب احساس ہوا ہے تو یہی احساس اور یہی محاسبہ ان کو دوبارہ گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ تو جب بندہ محاسبہ کرتا ہے اور اس پر اس کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہ واجب پر عمل کیسے ہوگا؟ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ محاسبہ کرے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے، جب گناہ کی معرفت حاصل کرے گا اور اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس گناہ پر احساس ندامت کے بعد اس گناہ سے بچے گا، تبھی تو وہ توبہ کی طرف بڑھے گا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ محاسبہ اگر گناہوں کے اوپر ہے تو یہ توبہ کے ساتھ اس کا لازم ملزوم والا رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی آیہ مبارکہ ہے اور اس انداز میں بھی اپنا محاسبہ کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بڑا پیارا اور ایک نرالا انداز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں بلایا گیا ہے، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، جَاءُوكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور پھر محبوب کریم بھی تمہاری سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب جا کر تم اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے نا کہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے گا کون؟ محاسبہ۔ انسان جب سوچے گا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے تو پھر یہ غور و فکر کرے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ تو یہاں بڑی پیاری بات علماء اکرام فرماتے ہیں، کہا کہ ان دونوں آیات کو سامنے رکھا جائے اور ملایا جائے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو مغفرت پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جلدی کرو، دوڑو اور حضور کی بارگاہ میں پہنچو، وہاں سے تمہیں مغفرت بھی ملے گی، وہاں سے تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ یہ ساری بات مدنی چینل کے ناظرین کب ہوگی؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی دعا کریں گے، اللہ پھر بخشنے والا مہربان ہے، حضور کا وسیلہ پیش کریں گے۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی افراد نے اس پر عمل کیا، جیسے ایک دیہات کا رہنے والا آیا اور آ کر پوچھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا حضور کہاں ہیں؟ تو کہا کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما کے ظاہری پردہ ہو گیا حضور کا۔ تو اب وہ رونے لگا، کہا کہ میں نے تو یہ آیت مبارکہ پڑھی اور میں یوں آیا ہوں۔ اب حضرت علی نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، تم یہاں جا کر یہ عرض کر دو۔ اور وہ اس نے آ کر عرض کیا جو بھی انہوں نے عرض کرنا، تو یہاں تک کہ پھر قبر مبارک سے آواز آتی ہے
اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ محاسبہ، یہ غور و فکر، یہ اپنے بارے میں سوچنا کہ مجھ سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آج بھی اگر استطاعت ہو تو ہم حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، وگرنہ اگر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر، ہم انسان ہیں، نسیان سے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، حضور کا وسیلہ پیش کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ بار بار پیش کریں، بار بار حضور کا وسیلہ پیش کریں۔ اور یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی ہے، جن کے لیے سب کچھ بنا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جائے گا تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر توبہ کی جو شرائط ہیں، پھر ان پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں نا۔ جیسے ابھی فراز بھائی نے بھی شرائط بیان کی ہیں کہ توبہ جب ہم کر رہے ہوں تو پھر ہمارا یہ ذہن بنے کہ یہ جو ہوا ہے مجھ سے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس جرم کو جرم مانے، اس غلطی کو غلطی مانے، پھر اس پر ندامت بھی ہو، آگے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہے۔ جب پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے، وہ بڑا رؤوف الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ بندہ نہ مانگے تو وہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ رب قبول کرنے والا ہے، ہم مانگے تو صحیح نا۔ التائب، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم دنیا والوں سے نہیں مانگ رہے کہ دنیا والے سے ایک خوف ہوتا ہے نا، ٹھکرا دے گا، دنیا والا دھتکار دے گا، یہ دنیا والوں سے خوف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ ٹھکرا دے گا، وہ دھتکار دے گا، نہیں نہیں، اللہ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ ہم تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہم تو یہ صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم تو ہر نماز میں رحمان رحیم کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو بسم اللہ پڑھے تو رحمان رحیم کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے، رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم کرے گا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ ہم مانگے اللہ پاک سے، ہم معافی مانگیں گے، اللہ بخش دے گا۔ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، کاش مگشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ